جی دوستو السلام علیکم۔ آج پھر ایک ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ کرنٹ سچویشن کے اندر کیا ہوگا۔ اب ہمارے انویسٹرز ہو گئے، ہمارے سرمایہ دار ہو گئے، یہ آتے ہیں اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب سچویشن کیا ہے، اگر ہم ڈیفالٹ ہو گئے تو کیا ہوگا اور ویلیو کہاں جائے گی روپے کی، کیا ہمارے پیسے بینک میں محفوظ ہیں، بینکوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہم کس طرح آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ یہ ایک جو ہے نا نارملی فیئر ہے اور ہر اس پاکستانی کے جس کا کچھ سرمایہ یا کچھ پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں موجود ہے، نیشنل سیونگ سکیمز میں ہے، میوچل فنڈز میں ہے، جو بھی انویسٹمنٹس کر کے اس وقت پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بالکل وجہ ہے یہ خوف یا یہ جو ان کو فیئر ہے، یہ ان کا صحیح بھی ہے کہ کرنٹ اگر وہ ٹی وی اٹھا کے دیکھتے ہیں کرنٹلی تو ان کو ایک چیز سامنے نظر آتی ہے اور وہ اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے، جناب اتنے ہمارے ریزرو رہ گئے، ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، بینکس کے سے جو ہیں ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بات جو میرا اس کا آنسر ہے کہ ہم اس طرح کی اپنی 75 سالہ تاریخ میں کبھی گزرے نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ڈیفالٹ تو نہیں ہوئے نا، ملک ہمارا کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا، تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہوگا کیا اور کس طرح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کا بھی پیسہ بینک میں موجود ہے اس کو تو اتنا زیادہ بینکوں میں کیا ہوگا، اسٹیٹ بینک اس کا ریگولیٹر ہے، وہ اسی طرح چل جائے گا اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے۔ ہاں مگر جو اس کے ساتھ اس کا دوسرا بری چیز آئے گی وہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری ہر چیز ہائی انفلیشن میں چلی جائے گی، لوگ ہمارے پہ اعتبار نہیں کریں گے، ہماری جو بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ امپورٹ ہم نہیں کر سکیں گے کچھ، اور جب بھی ہم امپورٹ کے لیے کوئی ایل سی کھولنا چاہیں گے تو اس میں ہمیں ایڈوانس ڈالرز جو ہے وہ دینے پڑا کریں گے، چاہے اس کی آنے میں کوئی 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے بھی ہو، تو ہمیں ایڈوانس میں وہ سارا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی کریڈیبلٹی ختم کر چکے ہیں، کوئی ہمارے اوپر ادھار یا اعتماد تو بالکل کرے گا ہی نہیں، اور ہماری ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کیش پہ چلی جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ملک میں مہنگائی ہو جائے گی، شدید قسم کی قلت کریٹ ہوگی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس میں جن لوگوں کو، جن ہمارے اداروں کو یا جن ہمارے صاحب اختیار لوگوں کو اس پہ اس وقت نوٹس لینا چاہیے، کچھ ایسی پالیسیز، کچھ ایسی سکیمز انٹروڈیوس کروانی چاہیے تاکہ ہم اس وقت اپنے ریزروز کو بہتر کر سکیں۔ اب اس کا دوسرا اس میں دیکھیں ایک سمپل سا اس وقت ہو رہا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے تقریباً 122-124 روپے میں آپ ایکسچینج کر رہے ہیں، جو انٹر بینک کا ریٹ 224 اور 225 روپے میں ایسے کوئی انٹر بینک میں ڈالر کا جو ہے وہ چل رہا ہے، مگر اس کے اگینسٹ دوسری سائڈ پہ 250 60 65 70 جہاں پہ جس کا ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں اگر آپ دیکھیں جو ہماری ریمیٹنس بھی ہے وہ چینل کے ساتھ کیوں چینلائز کر کے کیوں بھیجے گا، وہ بینکوں کے ذریعے یا اس طرح نہیں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مارکیٹ میں زیادہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو آئی تھنک سو اس وقت جو کرنے والا ہے کہ جو ریمیٹنس آ رہی ہیں یا جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہیں ان کو ہمیں کوئی بونس دینا چاہیے، کوئی ایڈوانٹیج دینا چاہیے، اور ان کو یہ شورٹی دینی چاہیے کہ وہ جو یہاں پہ پیسے بھیج رہے ہیں ہم اس کی گارنٹی بھی کرتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا بینیفٹ دیں گے جس سے ہمارے ملک کے ریزرو بڑھیں۔ اور اس وقت دیکھیں ایکسچینج ریٹ کا جتنا بڑا رسک اس وقت ہوا ہے، کوئی بھی سمجھدار انویسٹر یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ انویسٹمنٹس کر کے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس پہ منافع کیا ملے گا، پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرنا نہیں مناسب سمجھے گا۔ اور یہی ہمارا جو سب سے بڑا ایک کرائسس ہے جس کو بار بار ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم فائنینشیل سیکٹر میں لوگوں سے بات کریں، ہم بینکوں سے بات کریں، وہ سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ جناب ایل سیز نہیں کھل رہی، ہماری
جو امپورٹس ہیں ضروری وہ نہیں آ رہی. ایکسپورٹس میں بھی لوگوں نے جن کا مال گیا تھا جن کو ڈالر آئے ہوئے ہیں وہ ان کیش نہیں کرا رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ڈی ویلیو میں ہونا ہے روپی نے, اور اس کی وجہ سے ڈالر ہی اپنے ہاتھ میں رکھنا زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ایک گرے مارکیٹ ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس ڈالر موجود ہے, ان سے بھی بات کرنا ضروری ہے, ان کو سکیور کرنا ضروری ہے. جو ان کے خطرات ان کے ذہنوں میں اس وقت شکوک شبہات کریٹ ہوئے ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے. تو اس کا جو ہے کرنے والے جو صاحب اختیار لوگ ہیں جن کے پاس یہ فیصلہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے لوگوں کو آ کے موٹیویٹ کریں تاکہ ہماری اکانومی کھڑے ہو. دیکھیں اس وقت جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ پیسے دے بھی دیں گے تو مگر ان کی ٹرمز بھی بڑی سخت ہو جائیں گی اور وہ کس طریقے سے کریں گے. تو یہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال میں میرے خیال سے میں نے تو اپنے کیریئر میں اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھی تھی. آتے ہیں تو گھبراتا ہے دل اور چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرف جائیں گی, مگر امید پہ دنیا قائم ہے. تو ہم بھی یہ امید کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیا جائے گا. اور دیکھیں اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ پاکستان ایک 6 لارجسٹ آرمی لے کے بیٹھا ہوا ہے, 7 نیوکلیر پاور ہے, دنیا کے بہترین خطے میں موجود ہے, 4-5 موسم یہاں پہ موجود ہیں, اتنا زیادہ رچ کلچر ہے, اتنی بڑی آبادی ہے. تو اس میں مسائل پھر بہت بڑے کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم یہاں سے ہوئے, اور پھر اس سے نکلنا بہت مسائل کے ساتھ ہمیں نکلنا پڑے گا. تو اس لیے ہم سب امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکالے اور آنے والے دن ہمارے لیے بہتری کے ہوں.